آئیے آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم اور بنیادی پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے مختلف اور حیرت انگیز طریقوں پر۔ عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پیغام الہی بس ایک ہی مخصوص طریقے سے آتا تھا، لیکن اگر ہم تاریخی حوالوں کو دیکھیں تو یہ عمل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ متنوع اور گہرا تھا۔ تو سب سے پہلے اسی عام مفروضے پر بات کرتے ہیں۔ کیا وحی ہمیشہ ایک ہی سادہ اور یکساں طریقے سے نازل ہوتی تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نزول وحی کے کئی الگ الگ طریقے تھے جو وقت، حالات اور پیغام کی نوعیت کے حساب سے بدلتے رہتے تھے۔ اور سچ پوچھئے تو ان طریقوں کو سمجھنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے۔ نبوت کا سرچشمہ۔ آئیے پہلے اس کی اصل بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے اس لفظ وحی کے اصل مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں جو ادا کر دیے گئے ہوں، بلکہ یہ نبوت کا وہ واحد سرچشمہ اور دعوت اسلام کی وہ مطلق بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ ہم اس پیغام کی عظمت کو تب تک پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ کلام براہ راست خالق کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ مشہور عالم امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول اس تاریخی حقیقت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ وحی کی کئی اقسام اور مختلف صورتیں تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ ان کی درجہ بندی کی ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا عمل کتنا منظم اور روحانی طور پر کتنا گہرا تھا۔ نزول وحی کی ابتدا۔ یہاں سے اس سفر کی بڑی نرم اور لطیف شروعات ہوتی ہے۔ شروعات ہوتی ہے سچے خوابوں سے، یعنی جو خواب رات کو دیکھا جاتا وہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل سچا ثابت ہوتا۔ یہ دراصل ایک طرح کی روحانی تیاری تھی، اور اس کے بعد کا مرحلہ تھا براہ راست دل میں الہام۔ اس میں کوئی فرشتہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ پیغام سیدھا دل میں اتار دیا جاتا تھا، ایک اندیکھی مگر انتہائی یقینی کیفیت۔ مسند احمد کی یہ روایت اس اندرونی کیفیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب ذرا غور کریں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغام کو کسی بھی ظاہری صورت کے بغیر براہ راست دل میں اتارا جاتا تھا۔ یہ روحانیت کی ایک بہت ہی خاص شکل تھی۔ وحی کی سخت ترین صورت۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ عمل ایک شدید جسمانی بوجھ بن جایا کرتا تھا۔ اگر ہم ان دونوں کیفیات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف وہ نرم، خاموش اور اندرونی الہام ہے جو خوابوں اور دل کے ذریعے محسوس ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ سخت جسمانی صورتیں ہیں جہاں فرشتے انسانی شکل میں آتے یا پھر وہی ایسی آتی جیسے گھنٹیوں کی تیز آواز گونج رہی ہو، یعنی خاموشی سے نکل کر ایک بھاری اور ظاہری کیفیت کا سفر۔ وہ جو گھنٹی کی تیز جھنکار جیسی آواز سنائی دیتی تھی، وہ دراصل جسمانی طور پر سب سے زیادہ تھکا دینے والی صورت تھی۔ اور اس کا دباؤ کتنا تھا؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کڑاکے کی سردی میں جب انسان ویسے ہی ٹھٹھر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ یہ کوئی عام تجربہ نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی دباؤ تھا۔ اور اس کا بوجھ صرف احساس کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ ٹھوس جسمانی بوجھ تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر نزول وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ طاقتور جانور بھی اس بوجھ کی تاب نہ لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا تصور کریں اس وزن کا۔ حضرت سعید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اس بات سے آپ اس شدت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بار نزول وحی کے وقت ان کی ٹانگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگ کے نیچے تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت انہیں اپنا وجود یوں محسوس ہوا جیسے ان کی ٹانگ بس ابھی کچل جائے گی۔ یہ تفصیل ہمیں وحی کی اس ناقابل یقین اور طاقتور حقیقت کا زبردست احساس دلاتی ہے۔ ماورائی اور براہ راست ملاقاتیں، یہ وہ مراحل ہیں جو جسمانی حدود سے کہیں آگے کی بات ہیں۔ ان کٹھن مراحل کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ مزید شاندار ہو گیا۔ مثال کے طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل اور انتہائی ہیبت ناک فرشتوں والی شکل میں دیکھنا، جس کا ذکر سورۃ النجم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ معراج کے حیرت انگیز سفر میں براہ راست احکامات ملنا، جہاں آسمانوں کے اوپر نماز جیسی بنیادی اور اہم عبادات ادا کی گئیں، یہ واقعی انسان کی عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات ہیں۔ پردے کے پیچھے گفتگو، یہ اس روحانی سفر کے اعلیٰ ترین درجات ہیں۔
یہاں ایک بڑا دلچسپ علمی پہلو سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، 7ویں قسم پر تو تمام علماء متفق ہیں، یعنی پردے کے پیچھے سے براہ راست گفتگو بالکل ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ لیکن ایک 8ویں قسم پر علماء میں تھوڑی بحث موجود ہے کہ کیا کبھی بغیر کسی پردے کے بھی براہ راست گفتگو ہوئی تھی یا نہیں۔ یہ مباحثے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تاریخ کے کس قدر گہرے اور اعلیٰ ترین روحانی درجات کی بات کر رہے ہیں۔ وحی کی عظمت اور برکت۔ آئیے اس پیغام کی واقعیت اور اس کے وزن کو تھوڑا اور قریب سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے ان تمام حوالوں کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ یہ سارا عمل انتہائی عظیم، بے پناہ طاقتور اور بابرکت تھا۔ وحی کا نزول کوئی روزمرہ کا عام واقعہ نہیں تھا۔ اس کی شدت، اس کا دباؤ اور اس کی یہ مختلف صورتیں، یہی سب مل کر اس پیغام کی اہمیت کی سب سے بڑی گواہی دیتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے، جب ایک پیغام کو پہنچانے کے لیے اس قدر بے پناہ جسمانی اور روحانی بوجھ اٹھایا گیا، اتنے کٹھن اور حیران کن مراحل طے کیے گئے، تو کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس پیغام کی اصل قدر و قیمت کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدل نہیں جاتا؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے اس شاندار حصے کو جاننے کے بعد یقیناً ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔